میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو دنیا چاہیے؟ آپ دنیا میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر دنیا میں اقتدار بانٹنے والے کوئی پیر فقیر سادھو سنت گرو اور مرشد بننا چاہتے ہیں؟ کون ہے جسے دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی مگر دنیا کو اپنے پاس رکھنے والوں کو معلوم نہیں کہ دنیا کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر دنیا سے حاصل ہونے والے اقتدار کو، پاور کو، شہرت کو، نام کو سنبھالا کیسے جا سکتا ہے؟ میری نظر سے آج حضرت عنایت خان صاحب کے چند اقتصابات گزرے۔ صوفی عنایت خان وہ فقیر ہیں جنہوں نے یورپ و امریکہ کے بے شمار علاقوں کو اپنی صوفیانہ فکر سے متاثر کیا۔ درویش اپنی طریقت کے ایک نامور صوفی فقیر عنایت خان رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ حال احوال کو آج موضوع سخن بنا رہا تھا، مگر سنگت یہ حال کیوں سنتی؟ ان کا اس گفتگو کے سننے میں بھلا کیا مفاد تھا؟ بغیر کسی غرض و غایت کے کسی کی بات کو سننا بھلا کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ دنیاوی طرز فکر ہے۔ لوگ بغیر مقصد کے کسی کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ لوگوں کو اپنے ہر عمل کے لیے ایک ٹارگٹ چاہیے، کیونکہ جب ٹارگٹ کا تعین ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بس ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے ہر سمے وہی ٹارگٹ متعین رہتا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں اپنے قرب و جوار کی، یہاں تک کہ اپنی ذات کی کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ باتوں کو محض نہیں کر سکتے، وہ اپنے دیکھنے کو بس دیکھنے میں نہیں ڈھال سکتے، وہ اپنے سارے عمل کو ایک پھول کے جیسے نہیں بنا سکتے۔ بہرکیف صوفی سادھو سنت کی بات وقت کا ضیاع ہرگز نہ تھی، بلکہ صوفی کی بات تو انسان کی بے انت مسافت کو مکا دینے والی ہوتی ہے، سفر کی طوالت کو مختصر کر دیتی ہے۔ اس کے پاس گر ہوتا ہے، یہ گر فقیر کے چاہنے والے، صوفی کے چاہنے والے کو گرو بنا دیتا ہے۔ ایک گرو، ایک مرشد کیسے بنا جائے؟ انسان نے دوسروں سے ممتاز اور منفرد تو ہونا ہے۔ یہ جستجو ہر انسان کی جبلت کا حصہ ہے۔ جب تک انسان اپنی جبلت کو نہیں سمجھتا، ایک دوسرے سے مقابلے بازی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے اس عمل پر صحت مندانہ غور و فکر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یوں ہی دوسروں سے اعلیٰ و افضل نظر آنے کی سوچ کا اسیر رہتا ہے۔ آج کی یہ بات ایک انسان کے گرو بننے سے متعلق ہے۔ سنگت میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو گرو بن کر لوگوں پر راج نہ کرنا چاہتا ہو۔ گرو بننے کی چاہت سنگت میں بیٹھے افراد کو درویش کی بات پورے انہماک سے سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ درویش شاید کچھ نہ کچھ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ درویش نے حضرت عنایت خان رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کو شیئر کرتے ہوئے کہا، دنیا اسے ملتی ہے جو اسے چھوڑ دیتا ہے، جو دنیا کی چیزیں دنیا کو ہی لوٹا دیتا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا اسے پکڑائی نہیں دیتی، ساری زندگی دوڑائے رکھتی ہے اور بالآخر ڈھاک کے وہی تین پات۔ انسان کسی کولو کے بیل کی طرح ایک جگہ پر گھومتے گھومتے زندگی جیسا خوبصورت اظہار ضائع کر جاتا ہے۔ دنیا کی طلب میں دنیا کے پیچھے دوڑنا گویا تسلیس کو مربع بنانے کے مترادف ہے۔ درویش نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، ایک آدمی کے تابع ایک موکل تھا۔ موکل ہر وقت حاضر ہو کر کہتا، اور کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس موکل یا جن کا ماسٹر اسے احکامات دے دے کر تھک چکا تھا۔ وہ تو جن تھا، آن کی آن میں حکم بجا لاتا اور پھر سے شروع ہو جاتا، اور کوئی حکم میرے آقا؟ موکل کی تابعداری اس وقت تک ہی قائم رہ سکتی تھی جب تک اسے نئے نئے احکامات نہ دیے جاتے۔ اگر حکم نہ ملتا تو وہ موکل اور وہ جن
ताबेदारी से निकल जाता। आदमी परेशान था। वो मुवक्किल को छोड़ना भी नहीं चाहता था, उससे दस्तबरदार भी नहीं होना चाहता था, मगर अब उसके पास नित नए अहकामात भी इख्तिताम पजीर हो गए थे। फिर उसे किसी सियाने ने कहा, अपने जिन से कहो कि वो तसलीस को मुरब्बा बना दे। अब एक तकून को यानी 3 किनारों वाली किसी चीज़ को चकोर कैसे बनाया जाए। मुवक्किल तकून को मुरब्बा बनाने के लिए एक कोना बढ़ाता तो पिछला कोना सुकड़ और सिमट जाता। बाहर कैफ तसलीस और तकून ही रही। मुवक्किल भी मसरूफ़ और मुवक्किल का हाकिम भी मुतमईन। दुनिया के हसूल की तलब ने लोगों को भी इसी मुवक्किल की तरह तकून को चकोर बनाने के काम पर लगाया हुआ है। दरवेश तसलीस और मुरब्बा के इस शैतानी चक्कर से छुटकारा पाने के लिए बोला, आपको पता है दुनिया की तलब पूरे करने का फ़न दुनिया में किसके पास है? दरवेश चंद सातों की खामोशी के बाद बोला, ये फ़न सिर्फ जज्बे इश्क के पास है। जज्बे इश्क ही सिखा सकता है कि दुनिया को कैसे हासिल किया जाए और ये दुनिया का हासिल करना कैसा है और फिर इसे संभाला कैसे जाए। प्यार मोहब्बत और ये इश्क एक नेमत है। अगर इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जाए तो ये प्यार मोहब्बत जहमत बन सकती है। तारीफ़ और सतैश एक नेमत है, लेकिन अगर कोई अपनी पसंदीदा अशिया को अपने तक महदूद रखना चाहे तो फिर ये चाहत और मोहब्बत वबाल बन जाती है। इसीलिए दुनिया को फ़कीरों के फ़क्र और त्याग पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु बनने और रूहानी मंजिलों तक रसाई का हर ख्वाहिशमंद त्याग के रास्ते से ज़रूर गुज़रता है। मगर तर्क व त्याग का मकसद ये नहीं कि इंसान दुनियावी अशिया को उठाकर फेंकना शुरू कर दे, अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब को छोड़कर जंगलों का रुख कर ले। तर्क तो एक जहर का प्याला है, इसे सिर्फ बहादुर लोग ही पी सकते हैं। ये तेज़ाब है, बच्चों का दूध समझकर इसे पीने वाले अपना मुंह जला बैठते हैं, मगर बिलाखिर यही जहर अमृत बन जाता है। यही बहादुरी इंसान को फातेह बनाकर गुरु बना देती है। इंसान को अजीम फातेह और गुरु बनाने वाला ये तर्क त्याग क्या है? महफिल में अब भी तक सूफ़ी इनायत खान के इल्म की शम्मा फिरोज़ा थी। दरवेश उसी की रोशनी में बात कर रहा था। देखें, दीगर तमाम तर मखलूक़ात में खुदा और हस्ती खाबीदा रहती है, मगर इंसान में खुदा बेदार रहता है। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूक है। अशरफुल मखलूक से ये खुदाई बेदारी तकाजा करती है कि वो भी बेदार हो जाए। यूँ जो इंसान बेदार हो जाता है वो खुदा और अलूहियत को अपनी ज़ात का तजर्बा बना लेता है। अब जिसने खुदा को अपनी ज़ात का तजर्बा बना लिया, उसके गुरु बनने में भला क्या कसर बाकी रह सकती है? कुछ भी बाकी नहीं रहता। बस अब बात सिर्फ इस बेदारी को जानने की है कि वो बेदारी क्या है जो बंदे को खुदा से मिलाकर गुरु बना देती है, एक मुर्शिद बना देती है। खुदा और उसके कानून को जानकर उसकी पैरवी करना ही वो बेदारी है। इस बेदारी को अब आप चाहें तो मार्फत का नाम दें, इल्म व दानिश का नाम दें, ज्ञान ध्यान का नाम दें, या फिर रूहानियत व तसव्वुफ़ का नाम दें। ये बेदारी और ये तसव्वुफ़ दर हकीकत हयात के सरचश्मे तक पहुँचना है, जो हमारी बसारतों पर मादी चर्बी चढ़ जाने की वजह से नज़रों से ओझल है। हम जब अपनी गुमगुश्ता और इस ओझल रूह का खोज लगा लेते हैं तो आफाकी हस्ती के आबे रवां के साथ जारी व सारी हो जाते हैं। यही कतरे की कुलज़म से आशनाई है, बंदे की रब से मार्फत है, और यही गुरु बनना और एक मुर्शिद बनना है। देखें ये कैसी तलाश है, ये कैसी खुदाई है। इंसान को अपने बातिन में और अपने मन में क्या तलाश करना है, क्या खोदना है, ये तलाश और ये खुदाई बिल्कुल आसान है। क्या ये सच नहीं
کیا تمام مذہبی صحائف، مقدس کتب اور شاستروں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ خدا محبت ہے؟ اگر خدا محبت ہے تو اسے پھر کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کیا ساتویں آسمان پر، جنت میں، انسان کے بنائے ہوئے در و دیوار اور بلند و بالا عمارتوں میں اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، یا پھر خدا کے بنائے ہوئے دل میں؟ خدا انسان کے دل میں دھڑکتا ہے، انسان کا دل ہی اس کا کعبہ ہے، اس سے مقدس مقام بھی بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ دل مادی کثافتوں میں دفن ہو جائے، اگر یہ اپنی روشنی کھو بیٹھے، اگر اس کی حیات بخش گرمی کھو جائے، تو یہ دل کیا ہو کر رہ جائے گا؟ ایک شہر مدفون جس پر ہمیشہ کے لیے سیاہ رات کی تاریکی تان دی جائے۔ انگریزی کے ایک مشہور گیت کا مکھڑا ہے، محبتوں کے موسم روٹھ جائیں تو پھر زندگی کی روشنی دم توڑ جاتی ہے۔ محبت تو دل کی زندگی ہے، رحم دلی، دوستی، ہمدردی، برداشت، بردباری۔ محبت کی مختلف حالتیں ہیں، یہ محبت کی مختلف شکلیں ہیں۔ محبت جس شکل میں بھی ابھرے، یہ انسانی دل کو خدا کی رحمتوں کا سرچشمہ بنا دیتی ہے۔ ایک بار یہ چشمہ جاری ہو جائے تو پھر انسان کا ہر عمل، اس کے منہ سے ادا ہونے والے تمام الفاظ عبادت بن جاتے ہیں۔ جس کی زندگی کا محور و مرکز محبت بن جائے، صرف وہی مذہبی انسان بن سکتا ہے، وہی گرو بن سکتا ہے، وہی ایک مرشد ہو سکتا ہے۔ محبت فاتح عالم ہے، محبت گرو گر ہے، محبت گرو بنانے والی ہے۔ اب وہ فرد جس نے خدا کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ اس کا قلب جاگ اٹھتا ہے، وہ ظاہر اور من کی دنیا میں ہر طرف ہی اپنے محبوب کو دیکھنے لگتا ہے۔ اسے ہر شے بھلی لگتی ہے، ہر شے اپنی حقیقت اس پر کھول دیتی ہے، ہر شے اس کے لیے ایک حسین نظارہ بن جاتی ہے، کیونکہ بندے کی محبوب ذات یعنی خدائے بابرکات ہر جگہ موجود ہے، ہر نام اور ہر شکل میں وہی جلوہ افروز ہے۔ خدا سچے عاشق کے نزدیک حاضر ہے، غیب نہیں۔ اس محبوب حاضر و ناظر ذات کی محبت انسان کو ایک فرد بنا دیتی ہے۔ فرد سے فرید کا یہ سفر طالب اور سالک کو گرو بنا دیتا ہے۔ ساری سنگت ہی شاید گرو بننا چاہتی تھی، اسی لیے تو سب دم سادھے بیٹھے تھے۔ پوری سنگت محبت میں ڈھلی تھی، ان سے محبت پھوٹ رہی تھی، محبت کی یہ نور پاشیاں ہر سو روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔